ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرۃ للہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنی مرضی کے دن لیے ہوتے ہیں، کچھ دن مکہ کے، کچھ مدینہ کے۔ مکہ کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کے لیے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں تو مکہ مکرمہ میں استغفار کرتے رہیں زیادہ، لیکن مدینہ منورہ میں درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ جب آپ بس میں بیٹھ جائیں، مدینہ منورہ کا سفر کے لیے تیار ہوں، روانہ ہوں، تو درود شریف شروع کر دیں۔ تو آپ کو بس لے جائے گی، تقریباً 5 گھنٹے لگائے گی، تو بس میں درود شریف پڑھتے رہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مدینہ منورہ آپ ہوٹل پہ پہنچ جائیں گے، وہاں آپ خاص طور پر تیاری کر کے جائیں۔ یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زندہ حیات ہوتے، باہر ہوتے، میں ان کے سامنے جاتا تو کس حلیے سے جاتا، کس طریقے سے جاتا۔ تو اس کے لیے آپ غسل کر لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ تصور کریں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں، یعنی اس ادب اور احترام سے آپ حرم میں جائیں اور نمازیں شروع کریں۔ وہاں 40 نماز عمرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی نے میری مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بچائے گا اور اس کو اپنے ہاں سے رزق عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ ویسے بھی یہ ثواب ہر مسجد کے لیے بھی ہے کہ جو آدمی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کو منافقت سے بچائیں گے اور اس کو جنت میں داخلہ یقیناً نصیب فرمائیں گے۔ یہ عام مساجد کے لیے بھی ہے۔ تو 40 نمازوں کا آپ اہتمام کریں گے کہ وہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نصیب ہو اور حرم میں بیٹھیں، زیادہ دیر بیٹھیں اور جناب اعلیٰ ذکر و تلاوت کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی زیادہ پڑھیں، ضرور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ تو وہاں اس طریقے سے اپنا وقت گزاریں۔ ریاض الجنہ کے لیے پابندیاں لگ گئی ہیں، موبائل سے کوئی درخواست لینی پڑتی ہے، ٹائم ملتا ہے، جتنا ٹائم نصیب میں ہو، جتنا ٹائم مقدر میں ہو، جس وقت جانا ہو تو ریاض الجنہ میں جائیں گے۔ ریاض الجنہ میں آپ نے ایک خاص دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، آپ کا وعدہ ہے کہ میں جو میری جنت میں آ جائے میں اس کو جنت سے نہیں نکالوں گا۔ اللہ، کسی نہ کسی طریقے سے ہم جنت میں پہنچ گئے، یا اللہ اب ہمیں جنت سے نکالنا نہیں، جنت کا داخلہ یقینی کر دے، میرا اللہ جنت دے دے، جنت سے نکالنا نہیں۔ بس یہ دعائیں کرنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں اور دعائیں کرنی ہیں۔ وہ وقت آپ کا جنت میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچا ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو وہی ٹکڑا ہے، اس میں جو اللہ پاک وقت نصیب فرماوے اس کو قیمتی بنائیں، دعائیں کریں، اللہ سے نوافل پڑھیں تو ریاض الجنہ کا ٹائم مل جائے گا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود و سلام پڑھنا۔ وہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، باب السلام سے داخل کرتے ہیں، ترتیب سے داخل کرتے ہیں، اور آدمی باب السلام سے چلتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھہرنے نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ موقع مل جاتا ہے چند سیکنڈوں کا، تو جب آپ باب السلام سے داخل ہوں تو آپ اپنا ورد شروع کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہترین درود یہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم سلام تو سیکھ گئے، اتحیات میں آ گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وکیف نصلی علیک، آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود تلقین فرمایا، قولو، کہو، پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو مروجہ لوگ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یہ مولویوں نے تو لکھ دیا ہے، لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ بعد کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ درود ہی نہیں ہے۔ تو آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو آپ اوریجنل، اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا، سکھایا ہوا، فرمایا ہوا درود ہے، وہ پڑھیں، وہ قیمتی ہے۔ اس کا درود ہونا بھی یقینی نہیں ہے، کسی حدیث میں اس کا وجود نہیں ہے، بس بنایا ہوا ہے لوگوں کا، کتابوں میں بھی لکھا ہے، پڑھتے بھی ہیں، لکھا بھی ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھ کے پھر آگے نکل جائیں گے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ جائے اور ان سے دعا کی درخواست کرے اور اللہ کا رسول مجھ سے ان کے لیے بخشش مانگے تو میں ضرور بخش دوں گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جو آدمی اپنے آپ پر ظلم کر کے بیٹھے وہ آپ کے پاس آ جائے، اللہ سے بھی دعا مانگے اور آپ اس کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیمہ پائیں گے، اللہ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو انسان دعا مانگے، اے اللہ، میں آپ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچ گیا ہوں، اگر آپ زندہ حیات ہوتے، باہر ہوتے، تو میں ان سے ضرور درخواست کرتا کہ یا اے اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا مانگے، لیکن میں روضہ اقدس پر پہنچ گیا ہوں، حاضری ہو گئی ہے، اب میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر جو ہے وہ دعا کرے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا یقیناً قبول فرمائیں گے، اور اسی طرح وہ حرم میں زیادہ وقت گزارے اور درود شریف پڑھے۔ وہاں مدینہ طیبہ میں ایک مسجد قباء ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، بڑی فضیلت والی ہے، بڑی شان والی ہے۔ ہفتہ کے دن اشراق کے ٹائم جو آدمی تحیت المسجد 2 رکعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔
मदीने में एक मस्जिद इजाबा है, वहाँ जाकर इंसान जो दुआ करता है अल्लाह कबूल करते हैं। इजाबा इसलिए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी वहाँ जाकर दुआ करते थे और बहुत सी दुआएं आपकी उस जगह कबूल हुई, तो वहाँ मस्जिद बना दी, मस्जिद इजाबा यानी कबूल होने की जगह। मस्जिदें तो बहुत हैं, मस्जिद गमामा है और जनाब आला मस्जिद किबलतैन है, जहाँ किबला तब्दील हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे और दिल में ख्वाहिश होती कि अल्लाह मुझे काबा बैतुल्ला दे दे, तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए हुक्म आ गया कि फवल्लू वुजूहकुम शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ मुँह कर लो। तो 2 रकातें बैतुल मक़दस की तरफ और 2 रकातें बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी, तो उस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद। पहले किबले का, अब वो बैतुल्लाह के रुख पर है, लेकिन पहले किबले का निशान भी दिया हुआ है। वहाँ पहले तो मेहराब बना हुआ था, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया, एक तख्ती छाप दी, उसके ऊपर कलमा तय्यबा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो निशानी है कि पहले किबला इस तरफ था। तो वहाँ जो है मस्जिदें हैं और जनाब आला मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद उमर है, मस्जिद उस्मान है, मस्जिद अली है, मस्जिद फातिमा है, लेकिन सऊदी हुकूमत उनको तोड़कर ख़त्म कर रही है। कुछ टूट गई हैं, कुछ बाकी हैं। ये ज़ियारतें हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको ईमान के साथ जो है वो जाने की बार बार तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।